پہلی بار میرے آقا کی شادی ہوئی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے. خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کی شور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے. حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے. اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں, اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا, ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا. وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا. 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں, کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے. اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں. اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں. ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے. سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار ہیرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے. سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے, اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے, اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے, میں نے اندازہ لگایا کہ غار ہیرا اتنی اونچائی پر ہے. اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا, یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیا تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے. اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں, لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار ہیرا میں, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے. اس وقت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی. اللہ اللہ, اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, عبادت فرما رہے ہیں. 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے اور کئی کئی رات بھی نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے. 40 برس کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں, میرے توحید کا اعلان کریں, وحدانیت کا اعلان کریں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو, قلم سنبھالو, تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے. نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو. نبی